السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوا اور طول عمل ہے۔ یہاں ہوا سے مراد یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایات سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا، آخرت کو بلا دینا اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ بس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو، بلکہ دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب و جزا نہیں۔ کل تم یہاں سے کوچ کر کے آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ امت کا کوئی فرد ناکام و نامراد اور غائب و خاسر رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر لوگوں کو ان خطرات سے آگاہ کیا جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ شرک اور غیر اللہ کی پرستش سے منع کیا ہے، والدین کی نافرمانی، ہمسایوں کے ساتھ برے سلوک سے روکا ہے۔ غرض آپ نے ہر اس کام سے بچنے کی تلقین فرمائی جو اخلاق میں آتے ہیں، رذائل اخلاق میں آتے ہیں، یعنی جن سے حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا اور طول عمل میں گرفتار ہونے سے خبردار کیا ہے۔ ہوا سے مراد یہاں دین و مذہب کے بارے میں نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنا ہے، اور طول عمل وہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں جن کے پورا کرنے میں انسان اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ ہوا تو انسان کو قبول حق سے روکتی ہے، چنانچہ اس حق بات کو اس کا نفس گوارا نہیں کرتا، اسے وہ مرتد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، مگر کوئی شخص اس حقیقت کو جاننے کے باوجود سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، ایسا شخص ہوائے نفس میں مبتلا ہے۔ اس طرح خواتین کو پردے کا حکم ہے، وہ گلیوں بازاروں میں حسن کی نمائش نہ کرتی پھریں، مگر یہ کام ان کو گوارا نہیں، بلکہ وہ بن سنور کر چست لباس پہن کر بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا یہ طرز عمل خواہش نفس کے تابع ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جدید نظریات و افکار جو انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، ان کا اپنا نفس ان کو قبول کر کے راضی ہے، مگر دین اور شریعت میں ان کی کوئی بنیاد نہیں، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام بدعات کی بنیاد ہوائے نفس پر ہی ہے، اگرچہ لوگ انہیں دین کا کام اور کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، مگر دین کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں، نہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی ہے، مگر بعد کے ادوار میں لوگوں نے محض ہوائے نفس کے تابع وہ بدعات شروع کر دیں اور اپنے نفس کی پسند کو اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ڈالنے والی ہے۔ بدعات کو اختیار کرنے والے لوگ اگر غور کریں تو خود ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ عمل جب اسوہ حسنہ میں نہیں ہے اور صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں کیا تو ضرور یہ بے فائدہ اور لا یعنی ہیں، اگرچہ ہمارے نفس کو مرغوب ہیں۔ ہوائے نفس کا یہی تو مطلب ہے کہ اپنے نفس کے پسندیدہ عمل کو قبول کر لینا بغیر یہ جاننے کہ یہ عمل اسوہ حسنہ میں ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر عمل کیا ہے، اور ہر اس عمل کو بدعت سمجھ کر چھوڑ دے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا اور غیر القرون میں وہ نظر نہیں آتا، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوشنما اور بھلا معلوم ہوتا ہو۔ اگر خواہش نفس کی پیروی کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ قبول حق میں رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ انسان کا مزاج ایسا بگڑے گا کہ حق یا ناحق کی پہچان کرتے وقت اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرے گا اور کتاب و سنت کو نظر انداز کر دے گا۔ ظاہر ہے یہ طرز عمل سراسر ہلاکت ہے۔ نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنا آسان نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، جو اعتراف کرتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری الزمہ نہیں ٹھہراتا، بے شک نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے۔ جب ایک نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو قیاس کر لیا جائے کہ ایک عام آدمی کا نفس اسے کس حد تک برائی پر آمادہ کرتا ہوگا اور اسے نفس امارہ سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں خطرہ محسوس کیا ہے وہ طول عمل ہے، جس کا مطلب ہے لمبی لمبی خواہشات میں پھنس جانا۔ یہ طرز عمل بھی انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ دنیاوی ترقی کے سلسلے میں انسان کے لمبے چوڑے پروگرام طول عمر ہی کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے جو شخص طول عمر میں پھنس جاتا ہے آخرت اس کو یاد نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واضح حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ جو شخص دنیاوی زندگی کے لمبے پروگراموں میں پڑ جائے گا، اس کے ذہن و دماغ پر ہر وقت اس دنیا کی زندگی میں دوسروں پر سبقت لے جانے اور مال و جائیداد اکٹھی کرنے کا شوق سوار رہے گا، اور آخرت کی زندگی کی حیثیت اس کے نزدیک صرف زبانی عقیدے کی ہوگی اور اس کی اصل دلچسپی ان اعمال کو اختیار کرنے میں ہوگی جو اس کی دائمی زندگی کو سنوارنے والے ہیں۔ یہی طرز عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور یہی انداز فکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان کے نزدیک دنیا دل لگانے کی نہیں بلکہ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ اس حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، اور یہ جو آخرت ہے یہ آگے سے چل پڑی ہے اور چل آ رہی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ بچوں کو ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت دنیا کے بجائے آخرت کے ساتھ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے غم کے خوار ہیں، نصیحت کرتے ہیں جہاں تم سے ہو سکے دنیا کے بیٹے نہ بنو، یعنی دنیا کے ساتھ واجبی اور ناگزیر حد تک تعلق رکھو، تمہاری اصل دلچسپی آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اپنی آخرت کے لیے بھرپور عمل کرو، کیونکہ آج تم دارالعمل یعنی عمل کرنے کی جگہ میں ہو، یہاں تمہیں عمل کرنے کی آزادی ہے، تم اچھے کام بھی کر سکتے ہو اور برے بھی، یہاں حساب کتاب جزا سزا نہیں، اور کل تمہیں کوچ کر کے آخرت میں پہنچنا ہے، اور وہ آخرت وہ جگہ ہے جہاں کوئی عمل نہ ہوگا۔ اگرچہ انسان چاہے گا کہ مجھے موقع دیا جائے تو اچھے عمل کروں گا، مگر اس وقت مہلت عمر گزار کر وہ دارالعمل سے دارالجزا میں پہنچ چکا ہوگا۔ دنیا کے شب و روز بڑے قیمتی ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے انسان ابدی راحت حاصل کر سکتا ہے، اور ان کو دنیا کی دلچسپیوں میں گزار کر اور شدت بے مہمار کی طرح زندگی گزار کر ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کی خواہشات کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہر خواہش سے آگے بھی ایک خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا، اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی فرماتا ہے جو اپنا رخ اور توجہ اس کی طرف کر لے۔ دنیا کی دلچسپیوں میں بڑی کشش ہے، ان سے بچنا کوئی آسان کام نہیں۔ ادھر ابلیس ان دلچسپیوں کو مزید خوشنما بنا کر انسان کو ان کا گرویدہ بناتا ہے۔ بس دنیا کے ساتھ واجبی سا تعلق اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب یاد خدا اور فکر آخرت انسان کے سامنے ہر وقت متصر رہے، اور وہ ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ کام آخرت میں کیا نتیجہ سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی یا اس کی ناراضگی۔ آپ نے فرمایا ہمیں 2 ہلاکتوں سے خبردار کر رہا